بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کسی بھی ریاست کے خط و خال کی نگہبانی مالیاتی امور میں بہتری لائے بغیر ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا ایک مکمل نقشہ اہل وفا کو اپنی سنت کے عمل درآمد کے لیے چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجٹ سازی اور ٹیکسیشن کے نظام کو آپ نے کس طرح فعال کیا، ڈیزائن کیا اور رائج کیا۔ انتظامی معاملات کے جز مالیاتی معاملہ میں بھی دین میں دیگر امور کی طرح بتدریج حکمت عملی اختیار کی گئی۔ ترغیب سے شروع ہوا سفر تاکید سے ہوتا ہوا لازمیت پر ختم ہوا۔ جہاں لازمیت آ جائے وہاں ریاست کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ بجٹ سازی اور قومی آمدنی کے اہداف طے کر دیے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہیں اور گردن چھڑانے میں، اور فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 140 کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اس سے قبل جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے اس میں عاملین زکوٰۃ میں جو اصحاب تعینات ہوئے ان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی منظم صورت میں شروع کی گئی، عاملین مقرر کیے گئے، زکوٰۃ جو اکٹھی کرتے وہ خرچ کرنے کا بھی اختیار رکھتے تھے، اور اس کا اصول بہت سادہ سا تھا کہ اغنیاء سے وصولی ہوگی اور فقراء پر خرچ۔ 274 مربع میل کا علاقہ روزانہ اسلامی ریاست میں شامل ہو رہا تھا۔ نبی محتشم کے فیض و برکات کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مقررہ حدود میں رہتے ہوئے اخراجات اور آمدن میں توازن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں جہاں سلطنت تقریباً 300 کلومیٹر سے زائد روزانہ کی بنیاد پر اپنی حدود سے بڑھ رہی ہو اور نفوس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہو،
آمدنی اور مصارف کا تخمینہ لگانا کتنا مشکل ہوگا۔ بحرین سے 80,000 درہم بچ جاتے تھے جو زکوٰۃ کی اور صدقات کی وصولی اور وہاں کے غرباء پر خرچ ہونے کے بعد۔ اہل خیبر سے 20,000 فصل کھجوریں اور سالانہ گندم حاصل ہوتی تھی۔ فلسطین کے علاقے جربہ اور عذراء سے 100 دینار سالانہ وصول ہوتے تھے۔ عقبہ کی بندرگاہ سے 400 دینار سالانہ، یمن نجران کے علاقے سے 2000 پارچہ جات، ہر پارچہ کی مالیت 1 اونس سونے کے برابر۔ مکنہ کی بندرگاہ کھجور اور مچھلی کا پیداوار تھا، 1/4 حصہ وہاں سے حاصل ہوتا تھا، اور گھریلو سطح پر عورتیں دھاگا بنتی تھی، ان کا 1/4 بھی انہیں دینا پڑتا تھا۔ یہ علاقہ غیر مسلم عیسائی افراد پر مشتمل تھا۔ امور غنائم، یہ بھی قومی آمدنی کا مستقل ذریعہ تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر مال غنیمت کو 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے میں 100 سہم تھے۔ ان حصوں کا نصف اپنی ملکی حوائج اور ضروریات کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی کے لیے مخصوص کر دیا گیا، دوسرے نصف حصے کو چھوڑ دیا گیا اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فتح اور وادی قرہ کے کاشتکاروں کو اپنے کھیت کے نصف پیداوار کا حصہ دینا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ملحقہ قبائل رقبہ اور وسائل کے لحاظ سے بڑے تھے، ان سے بھی وصولی ہوتی تھی۔ دیگر اخراجات کے علاوہ یہودی قبیلے بنی قریظہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 وسق گندم، 10 وسق ہر فصل کے موقع پر اور 50 وسق کھجوریں ہر سال دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کی ملکیت اشیاء پر ٹیکس کی شرح کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ زرعی پیداوار پر 10% عشر نافذ تھا، نقد رقم سونا چاندی پر 2.5%۔ گھریلو جانوروں پر 1%، اگر وہ سرکاری چراگاہوں پر پلتے ہوں تو ان میں تعداد کی چھوٹ تھی۔ تجارت میں اشیاء کے اسٹاک پر 2.5%، اگر ادھار قرض پر مال تجارت ہوتا تو اس کو منہا کر کے ٹیکس لیا جاتا۔ قدرتی کانوں سے برآمد ہونے والے مال پر 10% عشر نافذ تھا۔ بیرونی تاجروں پر درآمدی ڈیوٹی لگتی تھی۔ بتئی تاجر گندم، تیل اور زیتون دوسرے ممالک سے مدینہ لایا کرتے تھے۔ درآمدی ڈیوٹی کی شرح 1% تھی۔ فوجی خدمات سے مستثنی قرار پانے والے بھی 1% ٹیکس
ادا کرتے تھے۔ محمد بن کثیر نے سفیان سے اس حدیث کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا جب ذمی اسلام قبول کرے تو اس پر اسلام لاتے وقت سال سے گزرے ہوئے دنوں کا جزیہ نہ ہوگا۔ حرب بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر 10واں حصہ یہود و نصارہ سے لیا جائے، مسلمانوں پر 10واں حصہ مال تجارت پر نہیں ہے بلکہ ان سے 40واں حصہ لیا جائے، البتہ پیداوار اور زراعت میں ان سے بھی 10واں حصہ لیا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر قیمت کا معافی کپڑا جو یمن میں تیار ہوتا ہے جزیہ لیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ بارش میں سیراب ہونے والی فصل میں سے 10واں حصہ اور ڈول اور راہٹ کے ذریعے سے سیراب ہونے والی فصل سے 20واں حصہ زکوٰۃ وصول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قدیم رواج میں رائج محصول چنگی کو ختم کر دیا تھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔